السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے سیرہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں۔ چلیں ہم آج آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ سیرہ کا مطلب ہے کسی کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، اس کے بارے میں ہر وہ بات جاننا، جیسے وہ چلتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، سوتا کیسے ہے، اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، وہ بات کس طرح کرتا ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے، روزہ کیسے رکھتا ہے، زندگی کس طرح گزارتا ہے، دوسروں کا خیال کس طرح رکھتا ہے، اس کے شوق اور دلچسپیاں کیا ہیں، مشغلے کیا ہیں۔ جی بچوں، جب ہم کسی کے بارے میں یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جان لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر ہم اسے سمجھنے لگتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو وہ خوش ہوگا اور یہ کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر ہم واقعی اس کی سب عادتوں کو، اس کے سب طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں تو اسے کبھی بھی ناراض نہیں کرتے، بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اس کی خاطر قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں، یعنی کہ مشکل سے مشکل کام بھی اسے خوش کرنے کے لیے کر لیتے ہیں۔ اور سیرت النبی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں اب آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کرنا، ان کے بارے میں سب کچھ جاننا سیرت کہلاتا ہے۔ جی بچوں، جب ہم سیرت النبی پڑھیں گے اور جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید جانیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور اسی طرح ہمیں بھی آپ سے سچی محبت ہوگی۔ واہ! اور بچوں، سیرت پڑھنے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ہماری خاطر کتنی قربانیاں دیں۔ جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، بہت پسینہ آتا تھا، انہوں نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ پیارے بچوں، قرآن میں بتائے گئے ہر حکم پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں کیسی تھیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، بے شک اللہ کے رسول چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے، نہانا کیسے ہے، دانت کیسے صاف کرنے ہیں، سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے اور اٹھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے، باتھ روم جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے، سفر پہ جاتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور والدہ جب آپ بہت چھوٹے سے تھے، آپ کے دادا نے آپ کو پالا، پھر دادا بھی فوت ہو گئے تھے، آپ نے غربت کی زندگی گزاری، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یہ سب کیسے کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ہم تو غریب ہیں۔ آپ نے خندق کھودی، مسجدیں بنائیں، جنگیں لڑیں، بہت بڑے بڑے اور مشکل کام کر کے دکھائے۔ تو بچوں، ہمیں سیرت نبی کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔
جی بچوں، بخاری میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً آپ مجھے ہر چیز سے بھی زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے اپنے آپ کے، یعنی کہ مجھے سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے، پھر آپ سے محبت ہے۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس وقت تک تمہارا ایمان یعنی کہ اللہ پر یقین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں مجھ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ بات سننی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر عرض کیا، ہاں، اللہ کی قسم، اب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، یعنی اللہ کے بعد اب دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ جی بچوں، مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انسانوں میں سب سے زیادہ محبت ہمارے والدین، ہمارے دوستوں اور اپنے آپ سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو بچوں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا جانتے ہیں کہ ان سے محبت کر سکیں؟ تو بچوں، سیرت پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ جانیں گے اور اس طرح آپ سے محبت سب سے زیادہ کریں گے۔ اور بچوں، سیرت پڑھنے سے ہم قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، لہٰذا سیرت پڑھنے سے قرآن کو سمجھنا اور اللہ کے بتائے گئے ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سیرت النبی کو پڑھنے سے ہمارا ایمان بڑھتا بھی ہے اور مکمل بھی ہو جاتا ہے، اور ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہمارے ایمان میں اللہ کے رسولوں، اللہ کے فرشتوں، اللہ کی کتابوں، قیامت کے دن، قسمت اور موت کے بعد زندگی پر یقین بھی شامل ہے۔ سیرت کو پڑھنے کے بعد ہم ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اور بچوں، جب ہم کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو وہ سنت کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اس کام کو قبول فرماتے ہیں، یعنی کہ صرف اس کام کا اجر دیتے ہیں جو سنت کے مطابق کیا جاتا ہے اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بچوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ جی ہاں، یقیناً آپ کرتے ہیں، اور اسی محبت کے لیے آپ سیرت النبی پڑھیں گے اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے۔ جنت میں جانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں سنت کے مطابق یعنی آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنے ہوں گے، اور ہمیں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنا یعنی سنت پر عمل کرنا آسان لگے گا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنے آپ سے بھی زیادہ کریں گے۔ بچوں، آپ سب اپنی امی کی بات کیوں مانتے ہیں؟ جی، کیونکہ آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں سیرت پڑھنی ہوگی۔ سیرت پڑھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سفر میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو بچوں، کیا آپ ہمارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس سفر کا آغاز کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔